جی ویورز، یہ سیگمنٹ ہے ہمارا مینٹل ہیلتھ کا. کیوں ہم مینٹل ہیلتھ پہ علیحدہ سے بات کرتے ہیں، ایک سیگمنٹ اس کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے اس لیے کیونکہ انسان کا پورا جو فنکشن ہے، ایک تو اس کا فزیکل فنکشن ہے، اور وہ فزیکل فنکشن تب تک نہیں اچھا ہو سکتا، صحیح سے نہیں ہو سکتا جب تک وہ مینٹلی ہیلدی نہ ہو، جب وہ سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو سیٹسفائڈ فیل نہ کرے، تب تک وہ ایک پراپر فنکشننگ پوزیشن میں نہیں ہوتا ہے. تو مینٹل ہیلتھ جو ہے ڈیفینیٹلی ہیلتھ کی ایک بہت میجر برانچ ہے، اور اس سے بات کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں نوشین شہزاد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. میم سب سے پہلے تو آپ سے پول کا سوال. اوکے. اچھا جی، پول کا سوال جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے. میں نے کہا نا سوشل جیسا ہے، تو میں آپ کو دوبارہ بتاتی ہوں. پول کا سوال ہے، انسان اللہ کی بنائی دنیا کے فائدے میں ہے یا نقصان میں؟ ٹھیک ہے. میرا تو یہ خیال ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ دنیا بنائی ہے تاکہ وہ اس سے فائدے اٹھائے اور اس کے نقصان سے بچے. لیکن کیا ہم دنیا کے ساتھ جسٹس کر رہے ہیں؟ کیا ہم وہ کر رہے ہیں جو ہم اس کو اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں؟ جی، ہم دنیا کو ان ریٹرن ویسی رسپیکٹ نہیں دے رہے جیسے کہ دنیا ہمیں دے رہی ہے. ٹھیک ہے. جو ارتھ ہے جیسی رسپیکٹ وہ ہمیں دے رہی ہے، ہم ارتھ کو وہ رسپیکٹ نہیں دے رہے. ارتھ ہمیں کیا رسپیکٹ دے رہی ہے؟ ارتھ ہمیں بالکل مدر کی طرح فوڈ دے رہی ہے، ہمیں رہنے کی جگہ دے رہی ہے. جیسے ماں بچے کو گود میں اٹھاتی ہے تو ارتھ نے ہمیں گود میں اٹھایا ہوا ہے. اگر ہمارے پاؤں تلے زمین نہ ہو، زلزلہ آ جائے تو آپ پھر سوچئے کہ کتنی انسیکیورٹی کی فیلنگ آتی ہے، یا سمندر میں کتنی انسیکیور فیلنگ آتی ہے. جب شپس کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو مسافر جو ہوتے ہیں وہ دوربین لگا لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، دن گن رہے ہوتے ہیں کہ زمین کب نظر آئے گی. تو بالکل اسی طرح انسان جو ہے وہ زمین سے بے انتہا چیزیں حاصل کرتا ہے. جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے بے انتہا چیزیں حاصل کرتا ہے، زندگی بھی وہیں سے حاصل کرتا ہے. پھر جب مر جاتا ہے تو وہ اسی زمین کے اندر جا کے دفن ہو جاتا ہے. تو زمین ہمارے لیے بہت کچھ کر رہی ہے، مگر ہم زمین کے لیے کچھ نہیں کر رہے. ہم زمین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو مطلب ہم زمین کے لیے نقصان میں ہے، یو مین ٹو سے؟ جی، ہم زمین کے لیے انسان جو ہے وہ نقصان کریٹ کر رہا ہے، کیونکہ زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے، انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے. وہ ایک بے جان مخلوق ہے کہ وہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ کچھ آپ کے ساتھ وہ موومنٹ اس کی جو ہے وہ بہت سی چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اس کی والنٹری موومنٹس نہیں ہیں جیسے انسان کی ہیں. تو انسان نے تقریباً وہ ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہے، ہم اس کو ایسے ٹریٹ کریں. وہ کچھ زیادہ عرصہ پرانی بات نہیں ہے، آج سے 60-70 سال پہلے کی بات ہے کہ اس وقت جو آپ کے یہ جو فرٹیلائزرز تھے یہ ڈیولپ نہیں ہوئے تھے، جس کو ہم کھاد کہتے ہیں. تو لوگ کیا کیا کرتے تھے فارمرز کہ ایک سال زمین میں کچھ اگاتے تھے، 6 مہینے کے لیے اس کو ریسٹ دیتے تھے اور پھر دوبارہ اگا لیتے تھے. اس طرح ان کو بے پناہ آمدنی تو نہیں ہوتی تھی، مگر نہ تو ان کو فرٹیلائزر کی ضرورت تھی اور نہ ہی زمین تھک جاتی تھی اور خراب قسم کا اناج پیدا کرتی تھی. تو وہ زمین کی رسپیکٹ کرتے تھے ماں کی طرح. جاتی ہے؟ جی، زمین تھک جاتی ہے بالکل. جی، تو اس کی جو پاور ہوتی ہے جس سے کہ وہ دیکھیں اس کے اوپر ایک ہیومس ہوتا ہے، سوئل ہوتا ہے، تو وہ یوز ہو جاتا ہے جب ایک دفعہ فصل اگتی ہے. اس کے بعد جب کچھ موسم گزر جاتا ہے تو خود بخود ہوا سے پھر سیٹل ہو کے اس کے اوپر وہ اچھا والا فرٹیلائزڈ سوئل جو ہے وہ خود ہی آ جاتا ہے. مطلب اس میں وہ نائٹروجن اور اس طرح کی جو منرلز چاہیے ہوتے ہیں، مگر آپ کو اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ آپ اکثر گائنیکالوجسٹ کو بلاتے ہیں، وہ بھی آ کے مدرز کو بتاتی ہیں کہ اگر آپ کہ اگر کسی مدر جو ہے اس کے سم ہاؤ ہر سال اس کے ہاں اولاد ہوگی تو وہ کمزور پڑ جائے گی. جیسے آپ کہتے ہیں وقفہ بہت ضروری ہے، تو اسی طرح زمین کو بھی تو وقفہ دیں، اس کو بھی تو رسپیکٹ دیں. اچھا، یعنی ہم اس کو آرٹیفیشلی سپلیمنٹ کر کے اس سے چیزیں آرٹیفیشلی ریپروڈیوس کروا رہے ہیں، جو کہ ایکچولی ویسے اتنی ہیلدی نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے. بالکل بھی نہیں ہے. مطلب آپ دیکھیے کہ اس کی وجہ سے پھر اور مسائل پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح آپ زمین کے اندر منرلز ہیں، سب کچھ ہے، مگر اگر اتنی تیزی سے آپ سب کچھ نکال لیں گے تو ڈپلیٹ ہو جائے گا. ہزاروں سال سے یہاں پہ آئل تھا، آپ اس کو ایک رفتار کے ساتھ نکالتے، اتنی تیزی سے نکالنا شروع کر دیا کہ اب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ 2030 تک ختم ہو جائے گا. تو پھر آپ اس کو سوچ سمجھ کے استعمال کیجئے. اسی طرح مشینز ہیں، جب مشینز بنی تو آپ نے زمین میں ڈرل کرنا شروع کر دیا، پہاڑ کاٹنے شروع کر دیے،
پہاڑ تو زمین کا بیلنس ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے کہ جب زمین ہلنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ قائم کیے جب دنیا بن رہی تھی, تو اس سے وہ ٹھہر گئی تاکہ وہ وہاں رک جائے. جی بالکل. تو اگر آپ دوبارہ سے پیپر ویٹ کی طرح ایگزیکٹلی اب آپ پہاڑ کو کاٹ کے اور اس سے سیمنٹ بنا کے آرٹیفیشل عمارتیں کھڑی کر رہے ہیں جن کا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے. اتنی ضرورت نہیں ہے کہ آپ 200 منزل عمارت بنائیں, 100 منزلہ عمارت بنائیں, بیکاز اس میں تو آپ دیکھیے جب مطلب ہم ڈیفارسٹیشن بھی کر رہے ہیں, ہم جنگلات بھی ہمارے کم اور کر رہے ہیں, سب سے بڑا مینس ہم پلاسٹک کی تھیلی کو جو زمین پہ پھینک رہے ہیں وہ 80 ایئرس کے بعد ختم ہوتی ہے. تو وہ 80 وہ ایئرس کہتے ہیں وہ تب بھی کمپلیٹلی ختم نہیں ہوتی ہے. جی 80 ایئرس تو خود ہی بہت بڑا ایک وہ ہے. اس کے بعد سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم نے جو نیوکلیر پاور پلانٹس بنائے ہوئے ہیں اس میں سے بہت ڈر رہتا ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی لیک ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا. اور 3-4 کیسز تو بہت مشہور ہوئے ہیں. چرنوبل میں ہوا ہے, امریکہ میں ایک ان کا پلانٹ جو ہے وہ لیک کیا ہے. اس کے علاوہ قدرتی حادثات, جی وہ قدرتی حادثات کی وجہ سے ہو گیا. تو یہ چیز تو اس کے علاوہ دیکھیے اب بعض ملک ایک دوسرے کو تھریٹ دیتے ہیں کہ ہم آپ کا ایٹمی پلانٹ جو ہے اس پہ حملہ کریں گے. تو جب وہ حملہ کریں گے تو نقصان تو ہوگا نا, وہ تو جو تابکاری کے اثرات ہیں وہ تو پھیل جائیں گے. تو اس طرح ہم زمین ہمارے فائدے کے لیے بنی تھی مگر ہم زمین سے فائدہ نہیں اٹھا رہے, ہم اس سے فائدہ اتنا زیادہ اٹھا رہے ہیں کہ اس کو نقصان کر رہے ہیں, اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. بیکاز پوری یونیورس میں ابھی تک جو ڈسکور ہوا ہے, ارتھ از دا اونلی پلیس ویئر مین کین لیو, سو اٹ از دا اونلی ہاؤس دیٹ وی ہیو. جی بالکل, اٹ از دا اونلی لیونگ پلیس دیٹ وی ہیو. تو یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں خراب کر کے اور چاند پہ رہ لیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں جی, کوئی اور آلٹرنیٹ نہیں ہے ہمارے پاس, یہ دنیا ہی ہے. اور ہمیں اپنا انوائرمنٹ ہی ایسا رکھنا ہے جتنا نیچرل رکھ سکتے ہیں اتنا نیچرل رکھیں. دیکھیں انسان تو دنیا میں 6000 سال سے رہ رہا تھا, مگر اس نے اس طرح سے نقصان نہیں پہنچایا جتنا 200 سال پہلے سے پہنچانا شروع کیا. صحیح. جب سے مشین کی انوینشن ہوئی اور پلاسٹک کی انوینشن ہوئی اور نیوکلیر, مطلب ہوئی تو وہ ہمارے ڈیفینیٹلی ہمارے بینیفٹ کے لیے تھی نا, لیکن ہم نے اس کو فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیا. جی آپ چیزوں کو محدود رکھنا چاہیے, بہت زیادہ محدود رکھنا چاہیے ان چیزوں کو. آرمز کو آپ دیکھیے, جو اسلحہ ہے اس کی میس پروڈکشن کی کیا ضرورت ہے. آپ جب اس کو بھی اتنا وہ کریں گے اور جگہ جگہ جو ہے یہ زیر زمین آپ لوگ تجربات کرتے ہیں, زیر زمین تجربات کرنے سے زمین کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے. ہم تو خود زمین کو تیزی سے قیامت کی طرف اور تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں خود ہی. جی انسان اس زمین کے لیے اچھا ثابت نہیں ہو رہا پچھلے 200 سال سے. بالکل یہ صحیح ہے کہ اس نے کچھ بیماریوں پہ ضرور قابو پا لیا, سائنس نے ترقی کی تو بیماریوں پہ قابو پا لیا, درد کی کمی کر دی, مگر یہ بھی تو دیکھیے کہ ایز اے ہول اس نے ہیومن بینگز کو کیا دیا. اٹس این ایج آف انگزائٹی, اس نے تو انگزائٹی دے دی نا. اچھا یہی بات میں آپ سے پوچھنا چاہیے تھی کہ یہ جو ہم اس دنیا کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں ٹیمپرری فائدے کے لیے, تو اس سے ہماری سائیکالوجی پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ اس سے لوگوں کی سائیکالوجی پہ فیوچر میں کوئی فرق پڑے گا؟ جی اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم صرف شارٹ ٹرم گول کی طرف دیکھ رہے ہیں, لانگ ٹرم گول کی طرف نہیں دیکھ رہے. اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم صرف ہیئر اینڈ ناؤ میں جینا چاہ رہے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے بچوں کا کیا فیوچر ہے, ہم اپنے بچوں کو کیا دے کے جا رہے ہیں. مثلا میں سوچتی ہوں کہ آگے جو بچے ہوں گے وہ کس چیز پہ جھولا ڈالیں گے, کیونکہ کوئی درخت ہی نہیں بچیں گے, تو وہ ساری چیزیں کہاں جائیں گی, وہ کہاں کھیلیں گے. اگر وہ زمین سے چلتے پھرتے کوئی کھلونا اٹھا لیں گے تو ان کو کیا پتا ہوگا کہ وہ کھلونا بم ہے یا وہ کھلونا ہے, انہیں نہیں پتا ہوگا. بیکاز اتنی زیادہ یہ چیزیں ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہیں, اور خاص طور پہ ہمارے خطے میں جو کہ اس قدر سرسبز و شاداب خطہ ہے اور اتنا یعنی کہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے, اس کے بیچ میں آپ نے اس طرح سے جگہ جگہ مائنز لگ گئی ہیں اور یہ سب کچھ ہو گیا ہے, تو یہاں تو تباہی پھیل گئی ہے. جی بالکل. اور یہ جو جنگیں ہیں یہ بھی ہمیں خراب کر رہی ہیں, زمین کو خراب کر رہی ہیں. بالکل. اس کا مطلب ہے کہ جو انسان ہے وہ نہ تو یہ سوچ رہا ہے کہ صرف اس کو اپنی بقا چاہیے اور اسی وقت کی خوشی چاہیے, اور چاہے وہ ٹیمپرری ہی کیوں نہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ اس کے بیچ میں جو ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اپنی خواہش کو تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کرنا, رائٹ, وہ چیز اس میں ختم ہو گئی ہے. اچھا اٹس مور لائک دیٹ, جب ہم لوگ بالکل فزیکلی فٹ کنڈیشن میں ہوتے ہیں جی تو وی ٹیک آور سیلف فار گرانٹیڈ.
مطلب ان سینس کہ نہ ہم پراپر سو رہے ہوتے ہیں، نہ ہم پراپر اٹھ رہے ہوتے ہیں، نہ ہم پراپر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، نہ پراپر ایکسرسائز اور ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ اپنے آپ کو، اپنی ہیلتھ کو جو ہے نا فور گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں. جی، احساس تب ہوتا ہے جب کچھ بیماری ہو ہے جاتی نا. ہے. تو ابھی ہم لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے دنیا کے ساتھ، ہم انسانوں نے، کہ ہم نے دنیا کو فور گرانٹیڈ لیا ہوا ہے اور ہم اس کے اندر سے جتنے بینیفٹ نکال سکتے ہیں نکال رہے ہیں. لیکن گاڈ فاربڈ کچھ ہو گیا تو پھر ہم لوگ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے یہ چیز کریٹ کی. اسی بات پہ کال ہے ہمارے ساتھ. جی اٹینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. گڈ ہیلدی مارننگ. ڈاکٹر عافیہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ میڈم نشین. ٹھیک ہے جی، میڈم نشین کو بھی. آپ کیسے ہیں فدا صاحب؟ اللہ کا فضل ٹھیک ٹھاک. اچھا جی، ہمارے پول کا جواب دیں گے؟ بالکل دوں گا. اور میڈم نوشین کی باتیں بڑی ہی اعلیٰ ہیں اور میں بڑا ایک دم فیسینیٹ اور انسپائر ہوا ہوں ان کی باتوں سے کہ واقعی ہماری ماں ہے زمین، اور زمین کے ساتھ ہمارا جو سلوک ہو رہا ہے واقعی اٹ از ڈیوسٹیٹنگ فار اس. ویری ڈیوسٹیٹنگ. صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں، بہت بڑا ہو رہا ہے ظلم. اور میں تو یہ فیل کر رہا ہوں کہ انسان اشرف المخلوق تو ہے لیکن ہم سب سے بڑے کنزیومر ہیں آج کل. یعنی وہ پلانٹس اور اینیملس کے علاوہ ہم پتھروں کو کھا رہے ہیں، پہاڑوں کو کھا رہے ہیں. اور ایکولوجیکل ان بیلنس ہونے کے بعد جتنی بڑی ڈیوسٹیشن ہوگی وی کانٹ امیجن رائٹ ناؤ. تو یہ لانگ ٹرم تو ہم اگلی جو نسل ہے اس کو واقعی بہت خطرناک ایج پہ لے کر جا رہے ہیں. اچھا فدا صاحب، ایک بات مجھے بتائیے گا آپ کے وزڈم کے اکارڈنگ، بیکاز یہ ہمارے ایک ایسے کالر ہیں کہ ماشاءاللہ ان کے پوائنٹ آف ویوز اور ان کی باتیں جو ہے نا وی ریئلی اپریشیٹ. پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہی ہیز ریئلی ورک ہارڈ اینڈ اسٹڈیڈ. آپ مجھے بتائیے فدا صاحب اپنے وزڈم کے اکارڈنگ کہ آپ کو کیا لگتا ہے اگر ہم اسی کنڈیشن میں چلتے رہے تو آگے جا کے کیا ہوگا اور اس کا سلوشن کیا ہوگا؟ ہاں یہ زیادہ سلوشن بھی پوچھیں گے. جی اوہو، یہ تو یہ ہے کہ اب اس کا حل جو اینڈ میں تو ڈارکنیس یہ ہے جس سپیڈ سے ہم لگے ہوئے ہیں میٹیریلزم کی جانب. دیکھیں، ایک میرا ایک دوست ہے، اس نے کینیڈا کی واٹرلو یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ہے ہیلتھ سائنسز میں. تو وہ مجھے ملا تھا تو اس کے ساتھ کافی بحث ہوئی ہے. تو اس نے یہ کہا تھا کہ اس کا حل یہ ہے کہ ہم کچھ پرانی جو چیزیں ہیں ان کو اڈاپٹ کر لیں. مثلا آرگینک فوڈ کھا لیں، مٹی کے برتنوں میں پکانا اگر شروع کیا جائے دوبارہ، اور آئل فری یا منیمم آئل یا اچھا آئل یوز کیا جائے. اور 3 جو وائٹ پوائزنز ہیں، چینی، میدے والا آٹا اور یہ نمک، ان چیزوں کو منیمائز کیا جائے یا زیرو کیا جائے. پلس جو اچھی ہماری سائنٹیفک ریسرچ ہیں جو اچھی ہیں ہیومینٹی کے لیے، ہیلتھ کے لیے، ان کو اڈاپٹ کیا جائے تو بہت اچھا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے بے پناہ جو بری چیزیں ہیں وہ لی ہیں. وہ اب ہانڈی کے اندر بھی جو نان سٹکنگ برتن ہم یوز کرتے ہیں وہ ہم 1 سال کے بعد اس کے اندر وہ اینڈ ہو جاتا ہے اور وہ سب ہم کھا رہے ہوتے ہیں. تو سیم از دا کیس کہ بے پناہ ایک ایگزامپل نہیں ہے، ہزاروں ایگزامپلز ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر پرانی مثلاً آج سے 50 سال پہلے ٹی بی کا علاج نہیں ہوتا تھا